بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا لازمی جزو ہے، لیکن اس محبت کا صرف زبانی اظہار کافی نہیں، بلکہ دین اسلام نے اس بات پر زور دیا ہے کہ مسلمان اپنے آقا و مولا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اتنی سرشار ہو جائیں کہ آپ کی محبت تمام محبتوں پر غالب آ جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب حضور علیہ السلام سے بے حد محبت فرماتا ہے اور انہی لوگوں کو عزیز رکھتا ہے جو اس کے محبوب سے محبت کرتے ہیں، اور ان کا درجہ و مرتبہ تو اس کی بارگاہ میں بہت بلند ہے۔ جو حضور علیہ السلام سے عشق کرتے ہیں، ایسے ہی عاشقان رسول میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بعد سرفہرست نام حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت یمن کے گاؤں کرن کے قبیلہ مراد میں ہوئی۔ آپ کے والد محترم کا نام عامر ہے۔ آپ کی والدہ نے آپ کا اسم مبارک اویس رکھا اور اسی نام سے آپ نے شہرت پائی۔ والد محترم عامر کا انتقال آپ کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ کافی ضعیف اور نابینا تھیں۔ آپ کی والدہ کا نام بدار بیان کیا گیا ہے۔ آپ کی عمر کا زیادہ تر حصہ اپنی والدہ محترمہ کی خدمت میں گزرا۔ کرن یمن کے نواح میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ جب اس کی تعمیر کے سلسلے میں کھدائی کی گئی تو زمین سے گائے کا ایک سینگ نکلا۔ عربی میں سینگ کو کرن کہتے ہیں، اس لیے گاؤں کا نام کرن مشہور ہو گیا۔ آپ کی پیدائش اس گاؤں میں ہوئی، اس لیے آپ کے نام کے ساتھ کرنی پکارا جاتا ہے۔ بعض روایت کے مطابق آپ کے جسم مبارک پر کافی زیادہ بال تھے، اس لیے ان کو کرنی کہا جاتا ہے، اور کرن کے معنی بال بھی ہیں۔ حضرت عبد الوہاب الشعرانی قدس روح کے مطابق آپ کا حلیہ مبارک اس طرح ہے کہ آنکھوں کا رنگ سرخی مائل زرد اور رنگت گہری گندمی تھی۔ چہرے مبارک جھکائے رکھتے اور نظر سجدہ کے مقام کی طرف ہوتی، اور اپنے بائیں ہاتھ پر اپنا دایاں ہاتھ رکھتے۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ میں نے اویس کرنی کو اون کا کمبل لیے دیکھا جس میں پیوند لگے ہوئے تھے۔ فصل الخطاب کتاب کے مصنف حضرت محمد پارسا رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف میں حضرت حسن بصری کے حوالے سے روایت لکھتے ہیں کہ حضرت حسن بصری نے حضرت سلمان فارسی کو پیوند لگے ہوئے کمبل میں اور حضرت اویس کرنی کو اونٹ کی کھال کے پیوند لگے ہوئے لباس میں دیکھا۔ حضرت اویس کرنی لباس کے معاملے میں اس قدر کفایت شعار تھے کہ روایات میں آتا ہے کہ آپ کے پاس بالوں کی ایک چادر اور ایک پاجامہ تھا۔ مستدرک میں ہے کہ اویس کرنی وہ کھانا جو پیٹ کے اندر موجود ہوتا اور وہ لباس جو پہنے ہوئے ہوتے تھے، اس کے علاوہ کوئی بھی چیز اپنے پاس نہ رکھتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں تجھ سے بھوکے پیٹ اور ننگے بدن کی معذرت چاہتا ہوں۔ وہ لباس جو میرے بدن پر ہے اور وہ غذا جو میرے پیٹ میں ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ مجاسل المومنین میں درج ہے کہ حضرت اویس کرنی شتربانی کیا کرتے تھے اور یہی ان کا ذریعہ معاش تھا۔ اس سے ملنے والی مزدوری سے اپنے اور اپنی والدہ ماجدہ کی خورد و نوش کا انتظام کرتے تھے، اور کرن میں آپ جیسا کوئی مفلس بے نوا کوئی دوسرا نہ تھا۔ جس کے لیے کچھ ایسے گزرتے لوگ آپ سے گن کرتے، آپ پر پتھر پھینکتے اور سر پر خاک اچھالتے تھے۔ حضرت اسما رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روایت کرتے ہیں کہ جو کچھ رات کو آپ کے ہاں باقی بچتا تو آپ سب خیرات کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کرتے، یا الہی، اگر کوئی بھوکا پیاسا مر گیا تو مجھ سے مواخذہ نہ کرنا۔ اویس کرنی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر مستور الحال تھے کہ لوگ آپ کو دیوانہ سمجھتے تھے۔ عشق مصطفیٰ کا وہ مطہر جذبہ جو اویس کرنی کے قلب اطہر میں موجزن تھا، تاریخ انسانی میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ عشق جس مقام عظیم مقام و مرتبے پر فائز تھے، اسے دیکھ کر صحابہ کرام نے بھی رشک کیا۔ حضور کے باطنی فیض سے اویس کرنی کا سینہ منور و تاباں تھا۔
یہ پروردگار عالم کا آپ پر خصوصی فضل و کرم تھا کہ اس نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی محبت و عشق کی دولت سے آپ کے قلب کو مالا مال کر دیا تھا۔ اس باطنی فیض کے نور سے آپ نے حقیقت محمدیہ کی معرفت حاصل کی، وہ سر الہی جسے ہر کوئی نہیں پا سکتا، اسے آپ نے مدینہ طیبہ سے دور کرن میں بیٹھ کر پا لیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ پر خصوصی نگاہ کرم تھی۔ رسول اللہ سے عشق کی جو طلب و لگن اویس کرنی کے دل میں موجود تھی، حضور اس سے بخوبی آگاہ تھے۔ عشق مصطفیٰ نے آپ کی اور حضور علیہ السلام کے مابین ایک مضبوط باطنی و روحانی تعلق قائم کر دیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تابعین میں سب سے بہتر ایک شخص ہے جس کا نام اویس ہے، اس کی ضعیف منہ ہے، اویس کے ہاتھ پر برس کا نشان ہے، تم جب اس سے ملو تو اسے کہنا کہ امت کے حق میں دعائے مغفرت کرنا۔ حضرت ابن سعد سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تابعین میں میرا بہترین دوست اویس کرنی ہے۔ حضور نے فرمایا ایک شخص میری امت میں ہوگا جس کو لوگ اویس کرنی کہتے ہیں، اس کی مغفرت کی دعا سے قبیلہ ربی اور قبیلہ مضر کی بھیڑ بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر میری امت بخش دی جائے گی۔ فرید الدین عطار اپنی کتاب تذکرۃ الاولیاء میں فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اکثر اوقات غروب آفتاب کے وقت صحابہ کرام کے ہمراہ شہر سے باہر تشریف لے جاتے، یمن کی جانب اشارہ کر کے فرمایا کرتے تھے مجھے یمن کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی خوشبو آتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ محشر کے روز 70,000 ملائکہ کے جلو میں اویس کرنی جنت میں داخل ہوں گے اور وہ 70,000 ملائکہ آپ کے ہم شکل ہوں گے تاکہ اویس کرنی کی شناخت نہ ہو سکے، صرف اس شخص کو ان کی شناخت ہوگی جس کو اللہ تعالیٰ ان کے دیدار سے مشرف کرنا چاہے گا۔ یہ اس وجہ سے ہوگا کہ آپ نے اپنی ساری زندگی خلوت نشین ہو کر اور مخلوق سے پردہ پوشی اختیار کر کے محض اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں صرف کی۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں ایسے برگزیدہ بندوں کو دوست رکھتا ہے جو دنیا داروں کی نظروں سے پوشیدہ رہتے ہیں، ان کے چہروں کے رنگ سیاہ، پیٹ ساتھ لگے ہوئے، کمریں پتلی ہوتی ہیں اور وہ ایسے لاپرواہ ہوتے ہیں کہ اگر بادشاہ بھی ملے اور ان سے ملاقات کی اجازت طلب کرے تو وہ اجازت نہ دیں، اگر مالدار عورتیں نکاح کرنا چاہیں تو نکاح نہ کریں، اگر گم ہو جائیں تو کوئی ان کی جستجو نہ کرے، اگر مر جائیں تو ان کے جنازے پر لوگ شریک نہ ہوں، اگر ظاہر ہوں تو ان کی دیکھ کر کوئی خوش نہ ہو، اور اگر بیمار ہوں تو کوئی مزاج پرسی نہ کرے۔ صحابہ نے دریافت کیا یا رسول اللہ فرمائیے وہ کون ہے؟ فرمایا وہ اویس کرنی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ یہ اویس کرنی کون ہے؟ فرمایا اس کا حلیہ یہ ہے کہ اس کی آنکھیں نیلگوں ہوں گی، قد درمیانہ ہوگا اور دونوں کانوں کے مابین خاصا فاصلہ ہوگا، دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا ہوگا، آنکھیں سجدہ گاہ پر لگی ہوں گی، تھوڑی سینے کی جانب جھکی ہوئی ہوگی، جسم پر پرانے کپڑے ہوں گے جو پہنے ہوئے ہوگا، ایک پاجامہ دوسری چادر، دنیا میں کوئی بھی اسے نہیں جانتا لیکن آسمانوں پر بڑی شہرت ہے، اگر وہ کسی بات پر قسم کھائے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو سچ کر دے۔